بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ۔ اخلاق وہ چیز ہے جو آپ دنیا میں آپ کو بہت سے جھگڑوں اور لڑائیوں سے بچا سکتی ہے، اور اخلاق رذیلہ آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی خوش قسمت ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے: اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا۔ جس کے اخلاق اچھے ہو، یہ اس کا ثبوت ہے کہ اس آدمی کا ایمان کامل ہے۔ گویا کہ اخلاق حمیدہ ایمان کامل کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں اور ان کے اندر جو کمزوریاں نہیں تھیں، وہ ان کمزوریوں سے مبرہ تھے۔ وہ مختلف احادیث میں مختلف انداز سے راویوں نے روایت کی ہے۔ مثال کے طور پر ابی عبداللہ ایک راوی ہے جس نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، سألت عائشۃ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے۔ میں نے رسول اللہ کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو ان کا جواب اس طرح تھا: فقالت لم یکن فاحشا ولا متفحشا۔ نہ وہ بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور نہ بے شرمی کے عمل کرتے تھے، یعنی وہ بد اخلاقی کے مظاہرہ نہ زبان سے کرتے تھے اور نہ اعمال سے کرتے تھے۔ گویا کہ سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کو رسول اللہ کی ذات سے نیگیٹ کیا وہ تھا فحش گفتگو یا فحش اعمال، اور پھر فرمایا ولا صخابا، اور نہ وہ شور کرنے والے تھے فی الاسواق، بازاروں میں شور غل، چیخنا چلانا، یہ ایک بری صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کمزوری نہیں تھی، وہ اس سے مبرہ تھے۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ریکارڈ سے 3 برائیاں یا 3 کمزوریاں نیگیٹ کی۔ فاحشن نہیں تھے، صخاباً فی الاسواق نہیں تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ اور پازیٹیو سائڈ پر اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ولیکن یعفو، وہ معاف کرتے تھے، ویصفح، اور درگزر کرتے تھے، غلطیوں کو چھپاتے تھے، ان سے چشم پوشی کرتے تھے، اور ان کو برسر عام معاف کرتے تھے۔ کسی نے برائی کی تو اسے معاف کر دیا، غلط کاروں سے چشم پوشی کی، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، ستانے والوں کو دعا دی تھی۔ جس نے بھی رسول اللہ سے برا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کیا۔ نہایت سنجیدہ باوقار شخصیت تھے۔ جب بازار میں آتے تو آپ یوں سمجھتے کہ ایک باوقار شخصیت سنجیدگی کے ساتھ چل رہی ہے، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوشبو ہے کہ جو ہوا کی دوش پر چمن کی سیر کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جو حضرت مختلف قسم کے صحابہ نے روایت کی ہے، اور اس میں ایک یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کتاب الادب میں اور مسلم نے کتاب الفضائل میں
یہ روایت لائے ہیں، اور اس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے، و اشجع الناس، اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ تین پازیٹیو اسپیکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، کہ وہ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر انسان تھے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کے خوبیوں میں سے اور اخلاق حمیدہ میں سے جو ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں، اور کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، اور کبھی بخل کا مظاہرہ نہ کریں۔ سخاوت ان کے اندر اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جسے حضرت جابر نے روایت کی ہے، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے جواباً کہا ہو کہ نہیں۔ نہیں کا لفظ انہوں نے نہیں کہا، وہ چیز اس کے پاس ہوتی، وہ بڑے فیاض اور سخی تھے، تو آپ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے، البتہ اگر وہ چیز آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن زبان پر لفظ نہ نہیں لاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت لائی ہے کہ جسے بخاری نے نشر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کمزوری بھی نہیں تھی، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباباً، وہ گالی دینے والے بھی نہیں تھے، ولا فحاشن، ناپاک گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، ولا لعانن، اور لعنت بھی کسی کے اوپر نہیں بیچتے تھے۔ اگر کسی سے زیادہ ناراض ہوتے تو اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان یقول لأحدنا عند المعتبۃ، اگر کسی بات پر وہ ناراض ہو جاتے، غصہ ہو جاتے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ اظہار ان الفاظ سے کرتے، ما لہو، اس شخص کو کیا ہو گیا ہے، تربا جبینہ، اس کا پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ ان نرم سے نرم الفاظ میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ تھے ان کے اخلاق حمیدہ۔ اور ان کے اخلاق حمیدہ کے ایک اور ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ کی صورت میں کیا ہے کہ دخل رہط من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اور یہود کا ایک وفد رسول اللہ سے ملنے آیا۔ تو یہود تھے بڑے چالاک اور دل کے بڑے گندے، تو انہوں نے جو السلام علیک کی بجائے فقالوا السلام علیکا، تمہارے اوپر موت آئے۔ السلام علیکا برے الفاظ ہیں، السلام علیکا اچھے الفاظ ہیں، تو اس نے السلام سے لام کاٹ کر اس کو السلام بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے کہا وعلیکم۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاتون تھی، عورت تھی، وہ پریشان ہو گئی۔ عورتیں زیادہ آسانی سے اریٹیٹ ہو جاتی ہے، تو اس نے غصے کا اظہار کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فقلت علیکم السلام واللعنہ، موت تو تمہاری اوپر آئے اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ناراضگی کے بجائے عائشہ کو ٹوکا، فرمایا محلن یا عائشہ، عائشہ آپ نرمی سے کام لیں، ذرا نرمی کریں، ذرا رک جائیں، فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ کو نرمی پسند ہے، ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ کو نرم خوئی پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے فرمایا اولم تسمع ما قال، یہ لوگ جو آئے تھے انہوں نے کیا کہا، آپ نے نہیں سنا؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، لیکن فقط قلت وعلیکم، میں نے ان سے کہہ دیا کہ وعلیکم، انہیں جو کچھ آپ میرے اوپر بھیج رہے ہیں وہ تمہارے اوپر بھی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر جو صفات ہونے چاہیے وہ ہے سخاوت، وہ ہے نرمی، وہ ہے شجاعت، اور وہ ہے پاکیزگی۔
اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے گالی گلوچ، گالم گلوچ اور ناپاکیزہ باتیں یا وہ باتیں جو فحش گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں پر لعنت نہ بھیجے اور بازاروں میں شور و غل نہ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔